جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں گوڑا گلی مری سے موصول ہوا ہے. یہ ابرار عباسی صاحب ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ بیماری کے سبب چھوٹ جانے والے فرضی روزے کی قضا کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی دعا ہے جس کے پڑھنے سے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ہو جائے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، جو فرائض اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن پر، مسلمان کے لیے لازم ہے، تو وہ تو ضروری ہے. سرکار نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمسن، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. 5 وقت نماز ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا. تو زکوٰۃ صاحب نصاب کے لیے ہے اور حج صاحب استطاعت کے لیے. لیکن یہ ارکان ثلاثہ جو ہیں، جو کلمہ شہادت، نماز اور روزہ، یہ سب کے لیے ہے. کوئی امیر ہے، غریب ہے، کوئی آقا ہے، گدا ہے، جو بھی مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے یا جو اس شہادت سے بہرہ مند ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اگر نماز رہ جاتی ہے کسی شرعی عذر کی وجہ سے یا کسی اور کوتاہی کی وجہ سے، تو اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے. وہ نمازیں قضا ان کو ادا کرنی پڑیں گی. اور اسی طرح روزہ جو ہے، وہ اگر شرعی عذر سے بھی چھوٹ گیا ہے، جس طرح خواتین کے بعض معاملات ہوتے ہیں وہ بعد میں قضا کرتی ہیں. اسی طرح کوئی مسافر ہے، کوئی مریض ہے، کوئی شیخ فانی ہے، کوئی ایسا بیمار ہے کہ جس کے کوئی آثار نہیں ہے کہ وہ صحت مند ہوگا اور بعد میں وہ روزے قضا پورے کر سکے گا، تو اس کی طرف سے فدیہ ہے کہ وہ سحری افطاری کا کھانا جو ہے وہ کسی کو پیش کر دے، پیسے دے دے، راشن دے دے، یا کھانا جو ہے وہ اس کو بھیجے تاکہ وہ اس کی طرف سے فدیہ ہو جائے. تو وقتی طور پہ یہ ہے کہ فدیہ ادا کر دیا جائے، لیکن جو ہی اللہ صحت دے دے یا اتنی ہمت آ جائے کہ شریعت نے اس کو صحت مند و توانا کہا ہے، ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ اب روزے رکھنے کا کوئی تمہیں خطرہ نہیں ہے، تو پھر قضا بھی کر لینی چاہیے. کیونکہ اس کا جو اجر اور ثواب ہے ماہ رمضان کے روزوں کا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزہ چھوٹ جائے تو یا تو اس کی قضا ہے یا پھر اس کا فدیہ دینا پڑے گا.